آج ہم آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک دل ہلا دینے والا واقعہ جو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ کر دے گا، اور یقیناً آپ کو یقین تو بہت مشکل سے آئے گا، لیکن یہ ایک سچا اور حقیقی واقعہ ہے۔ ایک کامل پیر، صاحب نسبت بزرگ، جن کا ایک جہانگیری سپاہی اس جہانگیری سپاہی جب اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ العارفین فخر العارفین مولانا عبدالحی قدوس اللہ سارہ العزیز اپنے اس مرید جہانگیری سپاہی سے تعلیم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہانگیری سپاہی، آپ تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جس طرح 5 وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی ادا کیا کریں۔ جہانگیری سپاہی ایک سچا اور سادہ انسان تھا۔ اس نے فوراً اپنا ظاہر اور باطن حال بیان کر دیا۔ یوں کہا کہ حضور، بندہ ناچیز کو نیند کا غلبہ رہتا ہے، بیداری ہونے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ ہمیں بیدار کر دیا جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو حضور رحمت اور شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور کچھ نہ کہا۔ وہ جہانگیری سپاہی کچھ دیر صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ کچھ فاصلہ طے کر کے جب وہ اپنے مقام اپنے گھر پر پہنچتا ہے اور آرام کرتا ہے تو رات کو اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ خواب ایک حقیقت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے چرپائی کے پاس آ کے اسے اٹھا رہا ہو، اور اسی طرح وہ اپنے شیخ کامل کو دیکھ رہا تھا، آپ کا دیدار کر رہا تھا، اور آپ کی آواز پر نور سے محظوظ ہو رہا تھا کہ آپ اس کو چھو کر بیدار کرتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اے جہانگیری سپاہی ذرا بیدار ہو جائیں، نماز تہجد ادا کیجیے۔ وہ یہ سن کر یکدم چرپائی سے اڑ جاتا ہے، دیکھتا ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے تو میرے مرشد نے یہاں موجود تھے، انہوں نے ہی بیدار کیا، انہوں نے مجھے چھوا، ان کی میں نے آواز بھی سنی، ان کو میں نے دیکھا بھی۔ یہ سب معاملہ ہوا، کیا یہ حقیقت تھی یا یہ خواب تھا؟ وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے ہوش پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ بے شک میرے شیخ کامل ولی ہیں، یہ انہوں نے مجھے کیا ہوا وعدہ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ نماز تہجد میں اگر بندے کو اٹھا دیا جائے تو یہ میرے حق میں بہتر ہوگا، تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا۔ تو اب سوچ بچار کرنے کی بجائے جو فرض ہے، مرشد کا جو حکم ہے، اسے بجا لایا جائے۔ فوراً وہ وضو بناتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک عرصے دراز تک معاملہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں
کچھ ضروری کام کے غرض سے وہ شہر سے باہر گیا۔ اس زمانے میں اس طرح تھا کہ موٹر گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، سواریاں بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی یا گدھا گاڑی کا سفر ہوا کرتا تھا، جو کہ انتہائی دشوار اور تکلیف دہ تھا۔ اس سفر کی تھکاوٹ اسے بہت زیادہ اس دن محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ سارے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر پر پہنچا اور پہنچ کر تھکاوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے فوراً عشاء کی نماز ادا کی۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ آرام کرنے اپنے بستر پر چلا گیا۔ حسب حال روز مرہ کی طرح اس کو اسی طرح اپنے شیخ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے اس کو چھو کر آواز دے کر نام لے کر جہانگیر سپاہی اٹھ جائے، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر تھکاوٹ بے شمار تھی اور سستی کی وجہ سے وہ اپنے بستر سے اٹھ نہ سکا، اس طرح وہ دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے شیخ نے آواز لگائی، اے جہانگیر سپاہی، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، بیدار ہو جاؤ، نماز تہجد ادا کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سستی کا شکار ہوا، اٹھ نہ سکا۔ اسی حال میں صبح ہو گئی اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اسے بہت پچھتاوا ہوا کہ حضور بنفس نفیس خود مجھے اٹھانے کے لیے آتے تھے، اور آج میرے سے یہ کیا معاملہ ہوا کہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے سستی کا شکار رہا اور بیدار نہ ہو سکا۔ وہ بہت نادم تھا۔ بہت افسوس کے ساتھ اس نے فجر کی نماز ادا کی، ذکر فکر کیا اور دعا کیا، اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں آ کر رک گیا۔ اس کے بقول یہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ میں نے ایک اللہ کی انمول نعمت کی بے قدری کی۔ یہ تو اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، جو بے قدری کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کو لے لیتا ہے۔ تو یہ میری بے قدری کی وجہ سے معاملہ سرزد ہوا، یہ اس کے بقول۔ لیکن میرا جو ذاتی اپنا مشاہدہ اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی پیش نظر میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے مرید کو ہمیشہ توجہ میں نہ رکھا کریں، ان پہ ہمیشہ توجہ نہ دیا کریں، بلکہ ان کو اپنے آپ سے چلنے پھرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ یوں ہی توجہ دیتے رہیں گے تو ساری زندگی وہ بیساکھی کے سہارے ہی چلیں گے، وہ اپنی طاقت اپنے بل پہ کبھی نہ چل سکیں گے۔ تو اس کی پیش نظر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود اپنی طاقت کے بل سے تہجد کے وقت اٹھنا ضروری تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ روکا گیا۔ لیکن سد باب بھی کوئی بننا تھا، کوئی سبب کوئی اسباب بھی بننا تھا، وہ ظاہری یہ سبب اور اسباب بن گیا۔ لیکن میری نظر میں یہ نعمت کی ناقدری نہیں تھی، یہ وہ ہمارے بزرگوں کی روش کا عین خلاصہ تھا کہ جس کی پیش نظر اسے اب آئندہ خود تہجد میں اٹھ کر تہجد کو ادا کرنا ہوگا۔ میرا یہ واقعہ ایک حقیقی اور سچا کامل پیر کا میں نے آپ کے آگے پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو مجھے ایک لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جس سے مجھے حوصلہ ملے اور اس طرح کی اپنے پیر و مرشد شیخ العارفین، فخر العارفین، مولانا عبدالحی قدوس اللہ سارا العزیز کے
بے شمار واقعات، آپ کی زندگی کے انتہائی عاجزی، انکساری والے معاملات آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔